تخت نشین ہونے کے بعد محمد شاہ رنگیلا سب سے پہلے اپنی دادی مہر پرور کی خدمت میں حاضر ہوا، اسے سلام کیا۔ ہندوستان کا بادشاہ بننے پر مہر پرور نے اسے گلے لگا کر پیار کیا، محمد شاہ کو اپنے سامنے بٹھایا۔ اس موقع پر محمد شاہ اپنی دادی مہر پرور کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دادی اماں، مجھے ہندوستان کا بادشاہ تو بنا دیا گیا ہے، لیکن میرے ارد گرد مسائل ہی مسائل ہیں اور میرے چاروں طرف وسائل کا قحط پھیلا ہوا ہے۔ دادی اماں، آپ جانتی ہیں اصل حکومت دونوں بادشاہ گر بھائیوں کے پاس ہے۔ اس سے پہلے حکمرانوں کے علاوہ وہ اپنے کئی دیگر سرکردہ دشمنوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں۔ نہ ان سے کوئی باز پرس کر سکتا ہے، نہ ان کے جرائم کی کوئی سزا دے سکتا ہے۔ اماں، کہنے کو تو میں بادشاہ ہوں، لیکن اگر میں ان کے ہاتھوں کٹ پتلی نہ بنا، ان کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنا، تو پھر جس طرح اس سے پہلے انہوں نے فرخ سیر، رفیع الدرجات، رفیع الدولہ کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے، میرا انجام ان سے بھی بدتر کریں گے۔ اماں، میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے لوگ ہوں جو ان بادشاہ گروں کے مقابلے میں میرا ساتھ دیں، اور میرا ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے تو کم از کم میں اپنے ان ہمراہیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کے قابل تو ہوں۔ دادی اماں، میں اپنی حالت ان بادشاہ گروں کے ہاتھوں فرخ سیر، رفیع الدرجات اور رفیع الدولہ جیسی نہیں بنانا چاہتا۔ ان کے مرنے، ان کی موت کا غم جس قدر آپ کو ہے اتنا ہی مجھے بھی ہے، اس لیے کہ وہ میرے چچا زاد تھے، میرے بازو، میرا سہارا تھے۔ اماں، اگر میں شروع ہی میں ان کے ہاتھوں کھلونا بن گیا تو آنے والے دور میں وہ مجھے اپنے پاؤں تلے روند کر رکھ دیں گے۔ انہوں نے مجھے اپنا وزیر بنانے کے لیے کئی ناموں کی پیشکش کی ہے، لیکن میں نے ابھی تک کسی کا انتخاب نہیں کیا۔ میں نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ فی الحال مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ وزیر ایسے شخص کو بناؤں گا جو سلطنت کے لیے سودمند ثابت ہو، سلطنت کے استحکام کے لیے کام کرے۔ محمد شاہ رنگیلا جب خاموش ہوا تو مہر پرور کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر پوچھ بیٹھی، بیٹے، اس سلسلے میں اپنا وزیر منتخب کرنے کے لیے کسی کا نام تمہارے ذہن میں ہے؟ دادی اماں، ایک نام میرے ذہن میں ہے، پر پہلے میں آپ کا مشورہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں کس کی سفارش کرتی ہیں، کس کا نام لیتی ہیں کہ اسے مملکت کا وزیر ہونا چاہیے؟ محمد شاہ نے بڑی غور سے اپنی دادی مہر پرور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ محمد شاہ کے ان الفاظ پر مہر پرور تھوڑی دیر تک ہلکے ہلکے تبسم سے محمد شاہ کی طرف دیکھتی رہی۔ اس موقع پر اس کی آنکھوں میں شفقت، اس کے تبسم میں مامتا بھری محبت تھی۔ پھر محمد شاہ کی سماعت سے اس کی آواز ٹکرائی۔ محمد شاہ میرے بچے، اس موقع پر میرے ذہن میں بھی ایک نام ہے، لیکن پہلے میں چاہوں گی تم اس شخص کا نام کہو جسے تم وزیر منتخب کرنا چاہتے ہو، اس کے بعد میں وہ نام کہوں گی جو اس وقت میرے ذہن میں ہے۔ محمد شاہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر مہر پرور کے دونوں گھٹنے پکڑے، پھر اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا، کہنے لگا، دادی اماں، آپ کیسی بات کرتی ہیں؟ پہلے آپ کا نام، اس کے بعد میں کہوں گا کہ میں کسے وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ مہر پرور کچھ دیر تک اپنی گود میں رکھے محمد شاہ کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی، پھر بڑی محبت میں کہنے لگی کہ اچھا یہ بات ہے تو اٹھ، کاغذ اور قلم دوات لے کر آؤ۔ لمحہ بھر کے لیے محمد شاہ نے جستجو بھرے انداز میں مہر پرور کی طرف دیکھا، پھر جست لگانے کے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، تیزی سے ایک طرف گیا، ایک کاغذ اور قلم دوات لا کر مہر پرور کے سامنے رکھ دیے۔ مہر پرور نے کاغذ کو دوہرا کر کے محمد شاہ سے چھپاتے ہوئے اس پر ایک نام لکھا، کاغذ کو دوہرا کر دیا، پھر محمد شاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے بچے، جس شخص کو میں پسند کرتی ہوں کہ وہ تمہارا وزیر بنے، میں نے اس کا نام اس کاغذ پر لکھ کر کاغذ دوہرا کر دیا ہے۔ پہلے تم کہو کسے وزیر بنانا چاہتے ہو، اس کے بعد میں کاغذ پر لکھا ہوا یہ نام تمہارے سامنے رکھ دوں گی۔ محمد شاہ مان گیا۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے بڑی عقیدت اور ارادت مندی سے اپنی دادی اماں کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اماں، اس وقت جس شخص کا نام وزیر کے لیے میرے ذہن میں ہے وہ محمد امین خان ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کو فی الحال میرا جی نہیں چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں صرف امین خان ہی ہے جو ان بادشاہ گروں کے مقابلے میں چھاتی تان کر میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں کچھ اور معاملات طے کرنے کے بعد اس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے آیا ہوں۔ آپ جانتی ہیں محمد امین خان کا بھتیجا نظام الملک ان دنوں دکن کے جنوبی علاقوں میں مقیم ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ محمد امین خان کی بادشاہ گروں کے ساتھ عداوت چلی آ رہی ہے، لہٰذا اگر محمد امین خان بادشاہ گروں کے خلاف ہے تو اس کا بھتیجا نظام الملک بھی یقیناً ان کے خلاف ہے۔ نظام الملک نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے دکن سے میری طرف پیغام بھجوایا ہے کہ اگر میں بادشاہ بن گیا ہوں تو بادشاہ گروں کے سامنے دب کر نہ رہوں، اپنی مرضی، اپنی منشا کے مطابق فیصلے کروں اور کام کروں جو سلطنت کے لیے بہتر ہوں، وہ کام نہ کروں جن میں ان بادشاہ گروں کی خوشنودی اور خداوند قدوس کی ناراضگی ہو۔ نظام الملک نے مجھے یہ بھی پیغام بھجوایا ہے کہ اس نے دکن میں ایک طاقت اور قوت جمع کر لی ہے۔ اگر اس موقع پر بادشاہ گروں نے کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی یا ان کے حمایتیوں نے کسی بھی علاقے میں میرے لیے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی تو نظام الملک اپنا لشکر لے کر میرے حق میں اٹھ کھڑا ہوگا۔
اس کے علاوہ پٹنہ اور چند دوسرے شہروں میں محمد امین خان کے بھی بڑے حمایتی ہیں۔ لشکر کے اندر بھی اس کی حمایت کرنے والے کافی ہیں۔ اب آپ وہ کاغذ الٹیں جس پر آپ نے اپنا منتخب کردہ نام لکھا ہے۔ محمد شاہ جب تک بولتا رہا، مہر پرور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر گہرے تبسم میں کہنے لگی، بچے، اب اس کاغذ کی تہ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نام تو تم نے خود ہی کہہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی محمد شاہ رنگیلا نے جھپٹ کر طے کیا ہوا وہ کاغذ اٹھایا۔ جب اس کی تہ کھولی تو اس پر محمد امین خان کا نام لکھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک کاغذ پر لکھے ہوئے نام کو دیکھتے ہوئے محمد شاہ مسکراتا رہا، پھر مہر پرور کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اماں، قسم خداوند قدوس کی، آپ کے فیصلے نے جہاں میرا دل خوش کر دیا ہے وہاں مجھے قلبی طور پر ایک آسودگی اور روحانی طور پر طمانینت بھی حاصل ہوئی ہے۔ مہر پرور نے محمد شاہ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگی، بیٹے، میں خود بھی تمہیں نصیحت اور وصیت کروں گی کہ کسی کے ہاتھوں میں مہرہ بن کر حکومت نہ کرنا، کسی کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر فیصلے نہ کرنا، کسی کے سامنے دب کر ایسے کام نہ کرنا جس میں خداوند قدوس کی ناراضگی ہو۔ میرے بچے، وہ کام کرنا جس میں کائنات کے مالک کی رضامندی ہو۔ اگر وہ خوش ہے تو ساری دنیا بھی تمہارے مخالف ہو جائے تو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اور میرے بچے، اگر تم ساری دنیا کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ اور تمہارا مالک، تمہارا خالق، تمہارا خدا تم سے خوش نہ ہو تو پھر اس کی گرفت، اس کے عذاب، اس کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا نہ سکے گا۔ لہٰذا اللہ کا نام لو، محمد امین خان کو وزیر بنا دو، باقی معاملات اپنے اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ کام کیونکہ تم نیک نیتی اور خلوص سے کر رہے ہو، لہٰذا مجھے امید ہے کہ تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں کائنات کا مالک یقیناً تمہاری حمایت اور مدد کرے گا۔ مہر پرور کے ان الفاظ پر محمد شاہ کی چھاتی تن گئی تھی، گردن سیدھی ہو گئی تھی۔ دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، مہر پرور کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں بوسہ دیا، پھر اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے نکل گیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد جو سب سے پہلا کام اس نے کیا وہ یہ کہ اس نے امین خان کو اپنا وزیر بنانے کا اعلان کر دیا۔ ہندوستان کا وزیر بننے کے بعد محمد امین خان ایک روز اپنی حویلی میں بیٹھا ہوا تھا کہ حویلی میں جودھ پور کا راجہ اجیت سنگھ، اس کی رانی بشن کماری اور بچپن سے شباب کی حدود میں داخل ہوتی راجکماری پاربتی دیوی داخل ہوئے۔ محمد امین خان اور اس کے اہل خانہ نے تینوں کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ جب وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے اٹھے تب اجیت سنگھ، بشن کماری اور پاربتی کے پیچھے ہی پیچھے بنارس کا راجہ منس رام، اس کی رانی گورسیا دیوی اور بیٹی اروما دیوی ایک ساتھ داخل ہوئے۔ محمد امین خان، اس کے بیٹے فیروز مرزا کے دونوں بیٹوں عباد الدین، قابرد خان اور علی مردان کے بیٹے شرف الدین نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، پھر سبھی دیوان خانے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر محمد امین خان نے جودھ پور کے راجہ اجیت سنگھ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اجیت سنگھ، میرے خیال میں عورتوں کو زنان خانے میں بھیج دو۔ اجیت سنگھ نے اس موقع پر غور سے محمد امین خان کی طرف دیکھا، پھر بول اٹھا، آپ کا کہنا درست ہے، لیکن فی الحال ان کا یہاں بیٹھنا ضروری ہے، اس لیے کہ میں اور میرے اہل خانہ ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس آنے سے پہلے وہی گفتگو میں اپنے رفیق بنارس کے راجہ منس رام، ان کی پتنی گورسیا دیوی سے بھی کر چکا ہوں۔ اب اس معاملے کو آخری شکل دینے کے لیے یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جودھ پور کے راجہ اجیت سنگھ کی اس گفتگو کے جواب میں محمد امین خان تھوڑی دیر تک اس کی طرف جستجو بھرے انداز میں دیکھتا رہا، پھر اس کے بعد اسے مخاطب کیا، اجیت سنگھ، کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اگر تم کسی معاملے کا فیصلہ کروانا چاہتے ہو تو میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا۔ اجیت سنگھ جواب میں سنبھلا، اپنی نشست پر پہلو بدلا، اس کے بعد اس نے کہا، محترم امین خان، آپ جانتے ہیں فرخ سیر کے مرنے کے بعد میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے۔ فرخ سیر کے ساتھ جب میری بیٹی کی شادی ہوئی تو اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ان بادشاہ گروں نے فرخ سیر کا خاتمہ کر دیا۔ اب فرخ سیر اور محمد شاہ کی دادی مہر پرور کی مہربانی سے آپ کے ہمسائے میں رہائش کے لیے میری بیٹی کو حویلی مل گئی، وہ اسی حویلی میں قیام کرنا چاہتی ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فرخ سیر سے شادی کرنے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنا نام گوہر آرا رکھ لیا تھا۔ اب جب کہ فرخ سیر نہیں رہا، وہ بیوہ ہو چکی ہے، تو ہم اس پر یہ تو زور نہیں ڈالتے کہ وہ اپنا دھرم تبدیل کرے، گوہر آرا ہی رہے، لیکن کم از کم ہمارے ساتھ جا کر جودھ پور میں قیام تو کرے۔ وہ دہلی سے جانا نہیں چاہتی، جو مہر پرور نے اسے حویلی دی ہے اسی میں رہنا چاہتی ہے۔ اب آپ بتائیں، اتنی بڑی حویلی میں میری بیٹی اکیلی کیسے رہے گی؟ اجیت سنگھ کے خاموش ہونے پر محمد امین خان اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا اس موضوع پر تم نے گوہر آرا سے بات کی؟ اگر کی ہے تو کب؟ اجیت سنگھ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، وہ مجھے اپنے شوہر کا قاتل سمجھتی ہے، اس لیے کہ اس وقت میں بادشاہ گروں کے ساتھ ایسا نہ کرتا تو وہ میرا خاتمہ کر دیتے، لہٰذا میری بیٹی مجھ سے خفا لگتی ہے۔ میں نے گزشتہ دن اس موضوع پر اس سے گفتگو کی تھی اور اس پر زور دیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ جودھ پور چلے۔
لیکن وہ جودھپور جانے کے لیے تیار ہی نہیں، الٹا یہ چاہتی ہے کہ ہم اس کی چھوٹی بہن راجکماری پاربتی دیوی کو بھی اس کے پاس دہلی میں چھوڑ دیں اور وہ آپ کے ہمسائے میں جو حویلی ملی ہے اس میں رہے۔ اس طرح اس کا خیال ہے کہ وہ دونوں بہنیں اس حویلی میں۔ اجیت سنگھ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے امین خان بول اٹھا، اجیت سنگھ، اس موضوع پر تمہاری بیٹی گوہر آرا مجھ سے بھی بات کر چکی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارے ہمسائے میں آ گئی ہے۔ وہ ایک اچھی اور بڑی سعادت مند بچی ہے۔ اس وقت بھی وہ میرے زنان خانے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جو گفتگو تم نے اس سے کی تھی اس کی ساری تفصیل اس نے مجھ سے کہی تھی۔ وہ پکا اور پختہ ارادہ کیے ہوئے تھی کہ وہ دہلی سے نہیں نکلے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ دہلی میں اس کے شوہر فرخ سیر کی قبر ہے۔ تم پر یہ انکشاف کروں کہ وہ روزانہ نہیں تو ایک دن چھوڑ کر ہمایوں کے مقبرے میں اپنے شوہر فرخ سیر کی قبر پر جاتی ہے، پھول چڑھا کر آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں تم گوہر آرا پر زور نہ ڈالو اور کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف کرنے پر مجبور نہ کرو۔ اجیت سنگھ مسکرایا، پھر محمد امین خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے بھی وہی فیصلہ دیا جو میری پتنی بشن کماری دیتی ہے۔ بشن کماری چاہتی ہے کہ گوہر آرا کے ساتھ یہ خود اور راجکماری پاربتی دیوی دونوں رہیں۔ اجیت سنگھ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے محمد امین خان بول اٹھا، اجیت سنگھ، یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے۔ تم اپنی پتنی بشن کماری راجکماری پاربتی کو یہیں گوہر آرا کے پاس رہنے دو اور خود جودھپور جا کر نظم و نسق سنبھال لو۔ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ جہاں تک ان تینوں ماں بیٹی کا تعلق ہے، ان سے متعلق فکر مند نہ ہونا۔ بشن کماری کی حیثیت یہاں میری بہن کی سی ہوگی۔ پاربتی اور گوہر آرا میری دو عزیز بیٹیوں کی طرح دہلی میں رہیں گی۔ اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ محمد امین خان کی گفتگو سے شاید اجیت سنگھ مطمئن ہو گیا تھا، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا مسئلہ تو حل ہوا، اب ذرا منسرام کی طرف توجہ دیجئے۔ اس موقع پر منسرام مسکراتے ہوئے خود ہی بول اٹھا اور محمد امین خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، میں دو کاموں کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ اول یہ کہ آپ کو وزیر بننے پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے، مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ نے علی مردان، شہاب الدین، ناصر خسرو اور میری بیٹی سمرا کو واپس بلا لیا ہے۔ سوچا اگر وہ پہنچ گئے ہوں تو ان سے بھی مل لوں۔ بنارس کے راجہ منسرام نے ابھی اپنی گفتگو ختم نہ کی تھی، مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس موقع پر جودھپور کا راجہ اجیت سنگھ اپنے منہ پر دائیں بائیں تمانچے مارنے لگا اور کہنے لگا، میں انتہا درجے کا احمق، بے وقوف اور بدسلیقہ شخص ہوں محمد امین خان۔ آیا میں بھی آپ کو آپ کی وزارت پر مبارکباد دینے کے لیے تھا، پر میں نے آپ کو مبارکباد دینے کی بجائے پہلے اپنا گھریلو مسئلہ رکھ دیا۔ اس کے بعد اجیت سنگھ لگاتار محمد امین خان کو مبارکباد دینے لگا۔ اس کی اس حرکت پر سب ہنس دیے۔ اچانک محمد امین خان سنجیدہ ہو گیا، پھر اپنے پوتے قاورد خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، قاورد خان، ذرا اٹھ کر جانا، گوہر آرا اس وقت زنان خانے میں ہے، اسے بلا کر لاؤ۔ اس پر قاورد خان اٹھ کر دیوان خانے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد لوٹا۔ اس کے پیچھے پیچھے مرنے والے بادشاہ فرخ سیر کی بیوہ اور جودھپور کے راجہ اجیت سنگھ کی بیٹی داخل ہوئی۔ دروازے پر آتے ہی اس نے سب کو سلام کیا، پھر آگے بڑھ کر اپنی ماتا بشن کماری کے پاس ہو بیٹھی۔ اس کے بعد محمد امین خان نے اس کے سلسلے میں جو دیوان خانے میں گفتگو ہوئی تھی اس سے اسے مطلع کر دیا۔ اس گفتگو پر گوہر آرا بے حد خوش ہوئی، پھر اپنے باپ اجیت سنگھ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، پتا جی، اگر جودھپور میں آپ میرے باپ ہیں تو یہاں دہلی میں محترم امین خان میرے باپ اور میرے نگران ہیں۔ اگر آپ میری ماتا، میری بہن راجکماری پاربتی دیوی کو میرے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں تو آپ ان دونوں بلکہ ہم تینوں کے متعلق اپنے دل میں کسی پریشانی اور تشویش کو جگہ نہ دیجیے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، جس طرح ہم جودھپور میں محفوظ ہوں گی اسی طرح یہاں محفوظ رہیں گی۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گوہر آرا کی اس گفتگو کے جواب میں محمد امین خان کہنے لگا، اجیت سنگھ، اب فیصلہ ہو گیا، تم جودھپور چلے جاؤ۔ تم جودھپور چلے جاؤ گے۔ یہ تینوں ماں بیٹیاں ہمارے ساتھ والی حویلی میں رہیں گی اور ان کی حفاظت تمہاری نہیں، اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ہی امین خان نے منسرام کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، منسرام، میں نے چاروں کو قندھار سے بلا لیا ہے۔ ان چاروں کو باحفاظت لانے کے لیے میں نے اپنے کچھ مسلح جوان بھی مغرب کی طرف روانہ کر دیے ہیں، اس لیے کہ میرے کچھ حمایتیوں نے اطلاع دی تھی کہ بادشاہ گر اور ان کے کچھ سرکردہ لوگ ان چاروں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ میرے خیال میں چند روز تک وہ چاروں دہلی پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد محمد امین خان کے کہنے پر بشن کماری، راجکماری پاربتی دیوی، گورسیا دیوی، راجکماری اروما پانچوں اٹھ کر حویلی کے زنان خانے کی طرف چلی گئی تھیں۔